أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین اور کتاب کے وارث ہوئے جو اس دنیا کے فائدے بٹورتے رہے اور کہتے رہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر ایسی ہی متاع دنیا پھر ان کو ہاتھ آ جاتی ہے تو پھر اسے لے لیتی ہیں. کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ وہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی اور بات منسوب نہ کریں، اور جو کچھ اس میں ہے اسے انہوں نے اچھی طرح پڑھ بھی لیا ہے. آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ سورہ اعراف کی 169 نمبر کی آیت ہے. اس پہ گزشتہ درس سے بھی بات چل رہی تھی کہ پچھلی آیتوں میں بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ یہودیوں کی جو سرکشی اور ان کی نافرمانیاں اور ان کی گمراہیوں اور بدعمالیاں جو تھی اس کا تذکرہ، اور پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب. تو اس آیت میں بھی انہی لوگوں کی سرکشیوں کا تذکرہ کیا گیا جو بعد کی نسلوں میں آئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو لوگ آتے رہے، جو کتاب کے وارث بنے، یعنی جو کتاب ان کو دی گئی تھی کتاب تورات، اس کے وارث بنے. تو انہوں نے اپنا دنیاوی فائدہ جو ہے پیش نظر ہمیشہ رکھا. وہ تمام اخلاقی شرعی اور حدود کو توڑا انہوں نے، اور اس میں بے باک اور نڈر ہو گئے. حلال و حرام کی تمیز ان کے پاس سے اٹھ گئی اور متاع دنیا ہی سب کچھ ان کے سامنے رہ گیا. مال بٹورنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. اور کبھی یہ خیال بھی آ جاتا دل میں، یا لوگ ان کو اگر کبھی ٹوکتے بھی کہ تم ایسے کام کیوں کر رہے ہو، ایسی بری بری حرکتیں، ان کو متوجہ کرانے کی کوشش کرتے تو خود مطمئن ہو جاتے یہ کہہ کر کہ یقولون سیغفر لنا، یعنی ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیں گے. یہ جو ہے خیال ان کو تھا، یہ گمان تھا ان کو، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد میں ہزاروں انبیاء کرام مبعوث کیے گئے ہیں، ایسے ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ آئے ہیں، ہم ان کی اولادوں میں سے ہیں. ہم فلاں اور فلاں اور فلاں سے عقیدت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ لوگ ان کی طفیل میں ہماری نجات ہو جائے گی. یہ ان کا نظریہ تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا جو باطل تھا. یعنی یہی چیز ان کو حرام میں ملوث کرنے کا باعث بن رہی تھی، یہی عمل سے دور کرنے کا باعث بن رہی تھی ان کو. لیکن افسوس کہ آج مسلمان بھی ایسی ہی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیے ہیں، اور ایسی ہی بدعقیدگی ان کے پاس بھی آ گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ عمل سے کتنی دور ہو گئے ہیں آج مسلمان. بدعملی اور معاشرے میں خرابیاں اور برائیاں جو پھیلی ہوئی ہیں، یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ نڈر ہو گئے ہیں. اللہ کا خوف جو ہے چلے گیا ہے، اور ان کو بہلا دیا گیا، پھسلا دیا گیا، اور کہہ دیا گیا ہے ان سے کہ بس تم ان کا اور ان کا نام لے لو، ان کی اور ان کے طفیل میں تمہاری نیا بچا لی جائے گی، تم محفوظ ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نہیں آئے گا، تم تو فلاں ہو، تم تو فلاں ہو، تم تو کلمہ گو ہو، تم تو ان کے ماننے والے ہو، یہ بزرگ وہ بزرگ، یہ کہہ کر ان کو جو ہے بہلا دیا گیا. حالانکہ یہ سب باتیں غلط ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، کسی کے طفیل میں کوئی جو ہے نہیں بچ سکتا. یہ بات آج ہی سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ
جو ہے قرآن میں مختلف موقعوں پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث متواترہ میں جو ہے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم خواب و خیال میں مت رہو اور ایسی خوش فہمیوں میں مت رہو کہ تم کو فلاں اور فلاں بچا لیں گے، فلاں کا واسطہ دے کر تم بچ نکلو گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی، یعنی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس دن، تم کو وہی کچھ ملے گا جو کچھ تم نے دنیا میں محنت اور کوشش کی تھی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، فرمایا کسی نفس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، اس کے لیے وہی ہوگا جو اس نے نیکی کمائی ہے، اور اس کا نے جو برائی کی ہے، جو بدی کی ہے، اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ دونوں چیزیں اس کے لیے ہوگی، یعنی اچھا کام کرے گا دنیا میں، پھول بوئے گا تو پھول ملیں گے، کانٹے بوئے گا تو کانٹے ملیں گے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ یہ اگر کوئی نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کی بیوقوفی ہے، مخانہ حرکت ہے، کیونکہ دنیا میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے، تو پھر آخرت میں اس کے خلاف ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں نے کہ بدعمالیوں کی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ خوش فہمیوں میں مبتلا تھے، اور آج یہ قوم بھی خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ یہ ساری باتیں بتانا یہی مقصود اسی لیے ہے قوم بنی اسرائیل کی، انہیں تفصیل کے ساتھ تذکرہ جو چلتا ہے دیگر اقوام کی، جو پچھلی قومیں جو گزر چکی ہیں انبیاء کرام کی، یہ بتانا مقصود ہے کہ مسلمانوں کو کہ دیکھو تم ایسے کام مت کرو، اس قسم کے کام وہ لوگوں نے کیے تھے تو وہ تباہ و برباد ہوئے، ہلاک کر دیے گئے۔ تم بھی اگر ایسا ہی کرو گے تو تمہارا حال بھی کم و بیش ایسا ہی ہو جائے گا۔ تو اس میں متنبع کیا گیا ہے ان کی باتوں کو، ان لوگوں نے جو خیالات ظاہر کیے تھے اور جو عمل اس کے مطابق کیا تھا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، یعنی دنیا کے پیچھے اتنے فریفتہ تھے وہ لوگ کہ بس جو کچھ بھی آتا لے لیتے، یعنی ان کے پاس جو کتاب دی گئی تھی، ان کو کتاب کے وارث بنے تھے، تو جب کوئی ان سے مسئلہ پوچھنے آتا اہل غرض، تو اہل غرض کو اس کی غرض کے موافق فیصلہ سنا دیتے اور مسئلہ کا حل بتا دیتے، اس کا فتویٰ دے دیتے، کچھ لے دے کے۔ یہ حال ان کا ہو گیا تھا، یعنی پیسہ ہر چیز کے آگے پیسہ چلتا تھا ان کا، دنیا میں سب چیزوں پر بھاری تھا پیسہ اور مال۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ ایسا نہیں کریں گے؟ کہ کتاب تورات میں جو ہے ان کو جو احکامات دیے گئے تھے اس میں یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات، ناحق بات منسوب نہیں کریں گے، جبکہ وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جبکہ وہ پڑھ چکے ہیں اس بات کو، اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جبکہ وہ انہیں معلوم ہے کہ آخرت کا گھر بہترین ہے، دیرپا ہے اور ہمیشگی ہے اس میں، دنیا کے مقابلے میں دنیا کی ساری چیزیں، ساری نعمتیں عارضی ہے، یہاں کے مقابلے میں آخرت بہترین ہے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ اس بات کو نہیں مان رہے تھے، اس کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ خیر للذین یتقون افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ساری باتیں کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ والذین یمسکون بالکتاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اور جو لوگ کتاب الہی کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ دوسری آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں، یمسکون کہا، کون سی کتاب اس سے مراد؟ کتاب توریت ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا تھا جن کو یہ کتاب دی گئی تھی، اور اس میں ان کو یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ اس میں سے جو صحیح صحیح احکامات ہیں لوگوں کے سامنے بتا دینا، اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کرنا۔ تو کتاب کو پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ اس میں یقرؤون الکتاب اور یا خذون الکتاب نہیں کہا گیا، کتاب کو پکڑ لو، صرف کتاب کو رکھ لو، کتاب کو پڑھ لو، جیسا کہ آج ایک رواج ہو گیا ہے۔ اس سے کتاب سے مراد اصل میں تو مخاطب وہ یہودی ہی ہیں جن کے پاس جو کتاب آئی تھی،
لیکن اگر دیکھا جائے تو قرآن کا مضمون ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے۔ ایک تو شان نزول کے اعتبار سے ایک حکم ہوتا ہے، اور پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں جو ہے پیغام ہوتا ہے۔ یہ پیغام ان تمام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ دیگر ساری کتابیں، جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے آسمان سے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس میں ظاہر بات ہے قرآن کریم بھی ہے، تو قرآن کریم کی ماننے والے جو ہوں گے وہ آخرت قیامت تک وہی لوگ ہوں گے۔ تو ان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے اس آیت میں کہ تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ کس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا؟ صرف تعظیم کر لینا، صرف گھروں میں سجا کر رکھ لینا اور اس کو جزدانوں میں لپیٹ کر انتہائی خوبصورت اس میں انداز میں رکھ لینا اور آنکھوں سے لگا لینا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمان اس کا مطلب یہی سمجھ گئے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، خوشبوں میں بسایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ بالکل یہی کیفیت آج ہو گئی ہے قرآن کریم کے ساتھ ہماری۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کریم اس وجہ سے آیا ہے کہ بس اس کی تعظیم کرو، اس کو گھر میں رکھ لو، گھر میں رہنا چاہیے۔ لڑکی کی شادی ہے تو سب سے پہلے قرآن کریم لایا جاتا ہے اس کو دینے کے لیے تحفے میں۔ یہ اس لیے نہیں لایا گیا، نہیں بھیجا گیا تھا قرآن کریم۔ قرآن کریم تو کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھنا اور سمجھنا پڑے گا اور اس کے احکامات کی تعمیل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ جب تک کہ اس کے احکامات کی تعمیل نہیں کریں گے تو پھر اس سے ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے؟ اس سے ہدایت بالکل بھی نہیں مل سکتی جب تک کہ اس کے احکامات کی تعمیل نہ کی جائے۔ اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے کہ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، وہ اقام الصلاۃ، اس کے فوراً بعد نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ کتاب تورات میں بھی بیسیوں سینکڑوں احکامات تھے، ان تمام احکامات پر فوقیت دیتے ہوئے نماز کو قائم کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ آخر صرف اسی پر اتفاق کیا گیا، دیگر احکامات کا ذکر یہاں پر نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ سب سے اہم ترین کام تھا۔ ساری شریعتوں میں نماز کو قائم کرنا ضروری تھا اور فرض تھا، اس کی شکلیں مختلف تھی، لیکن نماز تو پڑھنا تھا، نماز کو قائم کرنا ضروری تھا، اور وہ انتہائی اہم ترین اور اشرف ترین رکن سمجھا جاتا تھا اس وقت بھی اور آج بھی۔ شریعت محمدیہ میں بھی جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور جو کتاب اللہ کے احکامات کے تعلق سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نماز کو قائم کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامت اور نشانی کے طور پر ہے۔ ایک انہیں کتاب اللہ کو ماننے کے سلسلے میں جو احکام الہی کی جو پابندی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک علامت ہوگی، ایک نشانی ہوگی، پہچان ہوگی کہ اس سے فرما بردار اور نافرمان کی پہچان ہو جائے گی نماز کے قائم کرنے کی وجہ سے، اس لیے بتایا جا رہا ہے اس کو۔ اور اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، جو یہ پہلا جو رکن ہے، سب سے اہم ترین رکن ہے، اس کو جو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو قائم کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے دیگر دین کے جو احکامات ہیں وہ احکامات پر عمل کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جو اس سے لاپرواہی برتتا ہے اور غفلت برتتا ہے تو اس کے لیے دین کے دیگر شعبوں میں کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ آج جو لوگ نماز سے بے پرواہ ہیں ان کا کیا حال ہو گیا ہے، کس طریقے سے وہ دیگر احکامات کو بھی چھوڑتے رہتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو طہارت کا بھی خیال نہیں رہتا، وہ اس کی نیند اس کو پیاری ہوتی ہے، نیند سے اٹھنا نہیں چاہتا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر آنی شروع ہو جاتی، برائی اور دیگر احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر فرمایا 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت میں یہ کہا گیا کہ بے شک نماز ساری بے حیائیوں کے کاموں اور برائیوں اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز جو قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی برکت سے اس کے دیگر سارے گناہ اور برے کاموں کو بھی آہستہ آہستہ دور کرتے جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ نماز کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المومنین تھے تو اس وقت انہوں نے ایک اپنا حکم نامہ بھیجا اپنے سارے گورنرز کے پاس کہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کے قریب، تم لوگوں کے خیال میں جو ہے دیگر حکومت کے بہت سے کام ہوں گے جو زیادہ اہم ہوں گے، کیونکہ حکومت کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے،
اس کے ایڈمنسٹریشن وغیرہ کے سلسلے میں بہت سے اہم کام تمہاری نظروں میں ہوگی، لیکن میری نظر میں اہم ترین کام یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا۔ لہذا میں تم لوگوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تم لوگ نماز کو قائم کرو اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرو، اور دیکھو کہ لوگ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ اور اگر کوئی نماز کو قائم کرنے والا بن جائے گا تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ دیگر جو حکم تم دو گے وہ حکموں کو بھی مانیں گے، اللہ کے حکموں کو بھی مانیں گے۔ اور اگر وہ پہلے نماز ہی چھوڑ دیں گے تو پھر ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ حکم نامہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے سارے گورنرز کو بھیجا تھا، یہ فرمان لکھ کر بھیجا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ نماز دین کا ستون ہے، عماد الدین کہا، اور فرمایا کہ جو اس کی عمارت کی جو ہے ستون کو مضبوط کر لے گا تو وہ عمارت کو اچھا اور مضبوط کر لے گا، اور جو اس کو مضبوط نہیں کرے گا، توڑ دے گا، تو پھر وہ ساری عمارت کو منہدم کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کو اگر کوئی قائم نہیں کرے گا تو وہ تو ایک ستون ہے، ایک پلر ہے دین کا۔ وہ پلر کو اگر جو ہے وہ تکلیف پہنچا دے گا اور نقصان پہنچا دے گا تو پھر وہ سارے دین کو، اس کی عمارت کو منہدم کر دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور کوئی اگر دین اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے پہلا فریضہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ نماز کی فرضیت۔ کوئی اگر دوپہر کے وقت میں اگر دین اسلام میں داخل ہوا ہے تو سب سے پہلے جو فرض نماز اس کے اوپر عائد ہوتی ہے، جو بھی نماز، ظہر کا اگر وقت ہے تو ظہر کی نماز، نہیں تو عصر کی نماز فوراً اس کے بعد اس کے اوپر فرض ہوتی ہے، اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جب وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں دین اسلام میں آ گیا ہوں اور میں اب جو ہے مسلمان ہوں، تو پھر اس کو یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ اس کو نماز پڑھنا ہوگا، نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ فرق ہے، یہ امتیاز ہے ایک مسلمان اور ایک کافر کے بیچ، یہ دیوار ہے اور آڑ ہے، لیکن آج مسلمان اس سے غافل ہو گئے ہیں، جو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن نمازوں سے غافل۔ مسجدوں کو کیسے ویران کر دیا ہے دیکھیے آپ، کتنے لوگ نمازوں کے آ رہے ہیں آج، بلا مبالغہ اگر کہا جائے تو 2 سے 3% لوگ آتے ہیں، بہت زیادہ بھی اگر دیکھ لیا جائے تو 4-5% مسلمان آج نماز کو پابندی کے ساتھ قائم کرنے والے ہیں، دیگر سارے لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ جبکہ اس کی اتنی اہمیت ہے، بار بار جہاں کہیں پر جو ہے تذکرہ ہوتا ہے احکامات پر پابندی کرنے کا اور حکموں کو بجا لانے کا، تو پھر وہاں پر نماز کا ذکر ضرور آتا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے یہاں پہ کہ کتاب کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ واقعی میں نے کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا ہے تو پھر اس کو اقامت صلاۃ کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اور اگر کوئی کتاب کو تھامنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور نماز کو قائم نہیں کر رہا ہے، چاہے وہ کتنے وظیفے پڑھتا ہوگا، چاہے وہ کتنے مجاہدے کر رہا ہوگا، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں آج وظیفہ پڑھنے کے لیے نماز کو آتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، پڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور دیگر نمازوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ حکم کو پورا کرنا، یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں با جماعت مردوں کے لیے، اس کے پورے آداب و شرائط کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوگا، تو اسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اسی کی قدر ہوگی اللہ کے نزدیک۔ اور اس آیت میں یہ بتا دیا گیا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتی۔ مطلب یہ ہے کہ جو واقعی میں خلوص نیت کے ساتھ جو کتاب ان کی طرف بھیجی گئی ہے اس کتاب کو تھامتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر نمازوں کو قائم کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا اجر یقیناً ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کی قدر ہوگی اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازیں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھایا تھا کہ گویا وہ سائبان ہیں اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ان پر گرا ہی چاہتا ہے، اس وقت ہم نے انہیں حکم دیا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس میں اسی قوم کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک مکمل کتاب اور شریعت کی مانگ کی،
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بلایا اور 40 دن کا اعتکاف کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد ان کو ایک کتاب اور شریعت، مکمل شریعت دے دی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام لا کر ان کے سامنے پڑھ کر سنائے اور ان سے مطالبہ کیا کہ تم کو اب اس پر عمل کرنا ہوگا، تو ان کی طبیعتوں پر جو چیزیں گرا گزر رہی تھی، جو مشکل نظر آ رہا تھا، جو مشقت والے احکام تھے، تو انہوں نے یہ دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ ہم سے اب عمل نہیں ہو سکتا، اتنے سخت عمل ہم سے نہیں ہو سکتے۔ یہ انہوں نے انکار کر دیا۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو نرم جو آسان ہے اس کو کر لینا چاہتے ہیں، اور جہاں پر تھوڑی سی مشقت آ گئی اس کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ یہ باغیانہ عمل ہے، طرز عمل ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا تو ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا گیا۔ اس سے پہلے جو ہے سورہ بقرہ میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ان کے اوپر بلند کر دیا گیا، لٹکا دیا گیا، اور کہا گیا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، نہیں مانو گے تو پیس دیے جاؤ گے، اور زبردستی ان کو جو ہے منوایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین کہا گیا، حالانکہ تیسرے پارے میں دین میں جبر اور اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ تو پھر زبردستی کیسے کی گئی؟ زبردستی اس وجہ سے کی گئی کہ یہ لوگ پہلے سے جو ہے اس بات کا اعلان کر چکے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ جو مسلمان ہو جائیں گے پھر تو ان کے اوپر زبردستی کی جائے گی۔ وہ احکامات کی اگر نافرمانی کریں گے، نہیں مانیں گے، تو پھر اسلامی حکومت جہاں پر ہوگی وہاں پر ان کے لیے تعزیری سزائیں مقرر ہے، ان کو سزائیں دی جائیں گی احکامات کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر اسلام سے نکل گیا تو قتل کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اسلام میں جب آنا تھا تو سوچ سمجھ کر آنا تھا، اس کا ایک ہی دروازہ ہے، ون وے ٹریفک ہے۔ یہ خوب غور و فکر کر لینا چاہیے، اچھے طریقے سے سوچ سمجھ لینا چاہیے، اس کے بعد داخل ہونا۔ یہاں پر کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں لانے کے لیے، کوئی جو ہے کرہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں دیا جاتا، کوئی اٹریکشن نہیں دیا جاتا، بس دین حق ہے سمجھا دیا جاتا ہے اچھی طریقے سے۔ تو دیگر لوگوں کو بھی یہی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی میں یہ حق ہے تو پھر اس میں داخل ہونا، اور ایک بار جب داخل ہو جائیں گے تو اس کے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو اس میں جو مرتد کی سزا قتل ہے یہ اسی وجہ سے ہے، لیکن یہ جہاں پر اسلامی حکومت ہوگی وہاں پر اس کو سزاؤں کو نافذ کیا جائے گا۔ یہ اجتماعی سزائیں ہوں گی، انفرادی طور پر ہر کوئی جہاں کہیں چاہے ویسا نہیں کر سکتا۔ جہاں پر اسلامی حکومت ہوگی تو اگر کوئی مرتد ہو جائے گا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس میں یہی بات واضح کر دی گئی کہ جو اسلام میں آنے کے بعد اس کے احکامات کو نہیں ماننا چاہتا پھر تو اس کے لیے دنیا میں بھی سزائیں ہوں گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔